دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اسٹیج پر جلوہ فرما جلیل القدر علماء، طلباء عزیز اور حاضرین مجلس، ابھی تھوڑی دیر پہلے طلباء عزیز بہترین پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ایک طالب علم نے اساتذہ کی محنت کے خلاصے میں عظمت قرآن کریم پر ایک دلچسپ تقریر فرمائی۔ میرے ذہن میں اچانک برسوں پہلے کا ایک واقعہ تازہ ہوا۔ دارالعلوم اشرفیہ کے اب 160 سال ہو گئے۔ وہاں کے مدیر مرحوم حضرت مولانا یعقوب اسماعیل اشرف رحمۃ اللہ علیہ ان کے چھوٹے بھائی نے قرآن کریم حفظ کی سعادت حاصل۔ یہ بڑا زرین موقع ہوتا ہے، بڑا نورانی موقع ہوتا ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں جو اس تقریب سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن شریف ختم کرتے تھے تو لوگوں کو جمع کر کے دعا فرماتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ ختم قرآن کریم کے موقع پر دعا قبول ہوتی۔
حدیث میں فرمایا کہ جب تکمیل حفظ قرآن کریم کی دعا ہوتی ہے تو 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. تو حضرت مولانا یعقوب اشرف رحمت اللہ علیہ میرے والد صاحب کے شاگرد بھی اور بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے. تقریباً 50 سال تک لگاتار ایک جگہ بخاری شریف کا درس دیا ہے. تو مولانا تشریف لائے اور آ کر کہا کہ گھر پر حضرت چند لوگوں کو دعوت دی ہے، بلایا ہے، اور میرے بھائی کا قرآن کریم حفظ مکمل ہو رہا ہے تو آپ کو تشریف لانا ہے. یہ معمولی تقریب نہیں ہے. حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جب فتح الباری مکمل فرمائی تو قاہرہ کے باہر ایسے بڑے میدان میں 8 دن کا فنکشن کیا اور طرح طرح کے کھانے لوگوں کو کھلائے، بڑے بڑے مشاہیر نے قصیدے پڑھے اور خود فتح الباری حضرت حافظ الدنیا ابن حجر نے ختم فرمائی اور 500 سونے کے سکے خرچ کیے اور 300 دینار کے اندر یہ فتح الباری جو ہے وہ فروخت ہوئی، اس کا ہدیہ ہے. مامون الرشید کے دربار میں 300 علماء کو جمع رکھا جاتا تھا، ہر فن کے علماء ہوتے. اور جانتے ہیں تنخواہ کتنی دیتے تھے، وظیفہ کتنا دیتے تھے؟ اسٹیج پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں پوری زندگی میں ان کو اتنا نہیں ملے گا، اتنا 1 سال میں ایک عالم کو دیتے تھے. یعنی آج کے زمانے کے اعتبار سے 4 کروڑ روپیہ سالانہ دیتے. اللہ کرے کہ ہمارے متولی حضرات کو یہ بات سمجھ آئے. اب جب دعوت دی، میں چھوٹا تھا، مجھے بھی دعوت تھی تو میں ساتھ گیا. بڑا استقبال کیا ہمارے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے. ابا کو بٹھایا، حضرت کو نصیحت فرمان. وہاں چند ہی لوگ تھے. میرے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی کہ کتنا مجمع ہے. آئی ڈونٹ کیئر، میں نہیں پرواہ کرتا. آج تو میرے سب علماء مخاطب ہیں، ساتھ بیٹھے بھی ہیں. یہ ایک سنے گا اور لاکھوں کو پہنچائے گا تو میرا تو نفع ہی ہے نا، فائدہ ہی. میرے والد صاحب کی شخصیت کو ابھی اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. میں نے میرے والد صاحب کو 10 آدمیوں کے بیچ میں 1.25 گھنٹہ تقریر کرتے دیکھا ہے. تو میں نے گھر آ کے کہا ابا کیوں لمبی تقریر کی، 10 تھے 10 منٹ کر دے. فرمایا یہ مت دیکھو 10 ہیں 100 ہیں 1000 ہیں،
مخلصین میں سے ایک بھی ہوگا تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ہم کو اللہ کے دین کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اب وہاں بھی مجمع قلیل تھا، چند گنے چنے مخصوص لوگ تھے، ان کو دعوت دی گئی تھی۔ اب اس موضوع پر یعنی قرآن کریم کے موضوع پر جتنا بھی بولا جائے اور جتنا بھی لکھا جائے اور جتنا بھی پڑھا جائے سب کم ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا شاہ غلام حبیب صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہی بھٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہے، بیت الخلا میں لگاتے ہیں تو چپل پہن کر اس پر جاتے ہیں، اور مسجد میں لگاتے ہیں تو وضو کر کے ادب سے اس پر قدم رکھتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ نسبت کا فرق۔ اس اینٹ کے ساتھ نسبت اللہ والی لگی ہوئی، یہ بیت الخلا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع چھیڑا جائے گا، آیت کیا پڑھی جائے گی۔ تو میرے والد صاحب نے یہ آیت اٹھائی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لیکن عجیب و غریب آیت تلاش کر، اب کان متوجہ ہو گئے کہ اس آیت کو موضوع بنا کر کیا بیان کریں گے۔ اب یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الناس، ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلمان کہتا ہے قرآن میرا، ہر مسلمان یہ کہتا ہے قرآن ہماری کتاب ہے، اور قرآن کریم یوں کہتا ہے کہ میں دنیا کی کتاب ہوں، دنیا بھر کے لیے ہوں۔ یا ایھا المومنین نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری دنیا کے لیے قرآن کریم ہدایت کا سامان بن کر آیا ہے۔ اس بچے نے جس نے تقریر کی اس کا نام بھی نور اور قرآن کریم بھی نور۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہارے پاس قرآن کریم آیا، کتاب نور آئی، نورانی کتاب آئی، نور ہی نور ہے۔ قرآن کریم پوری دنیا کو اپیل کرتا ہے، جو اسے اپنا لے گا، کلمہ پڑھ لے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ اس کی زندگی بنا دے گا۔ قرآن کریم زندگیاں بنانے والی کتاب ہے، ہدایت عطا کرنے والی کتاب ہے، چھا جانے والی کتاب ہے، پہ چھا جاتی۔ کتنا بھی نہ ماننے والا ہو، قرآن کریم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔
قرآن کریم کی صفات کیا؟ قد جاتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے مہربان پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ آیا۔ اگر کوئی نصیحت کرنا چاہتا ہے کسی کو، بس قرآن کی ایک سورت پڑھ دے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس سے بڑی نصیحت ہی نہیں ہوئی۔ قرآن نصیحت نامہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے نصیحت نامہ ہے قرآن؟ فرمایا ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو دنیا میں متقی نظر آتے ہیں، وہ قرآن کریم کی تعلیمات اور سرکار کے ارشادات کے نتیجے میں۔ اب قرآن کریم کے ابتدا میں اور انتہا میں، ہمارے یہاں مدرسوں میں جب کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو جب کتاب ختم ہوتی ہے تو ابتدا اور انتہا کے اندر مناسبت بیان کرتے ہیں کہ پہلے یہ کہا تھا، آخر میں یہ کہا، تو دونوں میں جوڑ پیدا کرنے کی۔ تو اب قرآن کریم میں کیا جوڑے؟ پہلی سورت میں سورہ فاتحہ ہے، والناس آخری سورت ہے۔ سب سے بڑی بات جو قرآن کریم نے کہی ہے وہ توحید کے واسطے سے ہدایت کی بات کی، اور دعا کرنے کے لیے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کریم راہ راست کی ہدایت کرنے والا ہے، بتلانے والا ہے، منزل مقصود کا پتہ دینے والا ہے۔ تو یوں فرمایا اس کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرما۔ آخری صورت میں بتایا صراط مستقیم سے ہٹانے والا شیطان ہے، اس کے رخنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے قل اعوذ برب الناس میں فرمایا شیطان سے بچو ورنہ راہ راست سے ہٹا دے گا، تم کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دے گا۔ آگئی جوڑ کی بات سمجھ میں؟ اب ذرا ایک اور بات سمجھ لیے، علامہ ساوی نے لکھا قرآن شریف شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں پہلا حرف با ہے، ختم ہوتا ہے قرآن کریم والناس پر، آخری حرف سین ہے، دونوں کو ملاؤ تو بنتا ہے بس۔ گویا ایک مومن کی زندگی کے لیے قرآن اور قرآن کی شرح حدیث بس۔ یہاں تو سب الٹا کرنے کا زمانہ ہے، اس بنا پر بس کو الٹا کر دیجئے تو سب ہو جائے گا۔ قرآن بس بھی ہے، قرآن سب بھی ہے۔ ہمارا بچہ دنیا کا بہترین ایجوکیشن ایکوائر کرتا، لیکن اس کے سینے میں اگر قرآن کریم نہیں ہے تو یہ دنیا کا ایجوکیشن اسے پٹک کر ختم کر۔ کیونکہ آپ کے پاس مال رہے، دولت رہے، سب رہا آپ کے پاس، لیکن ایمان ہی نہ رہا تو کیا کریں گے ایسی دولت؟ ایسی دولت کام کی کیا ہے؟ فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نمبر 2 وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ دل کے روگوں کا علاج کرتا ہے، دل کی بیماریاں دور کرتا ہے، شرک دور کرتا ہے، علائشات دور کرتا ہے، توحید کا علمبردار بناتا ہے۔ قرآن کریم نے توحید کے لیے 10 پارے استعمال کیے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ موعظت کے معنی نصیحت،
शिफाउल लिमा फी सुदूर, दिल की बीमारियों का इलाज। दिल की बीमारियों का, दिल की बीमारियां क्या है? किब्र है, हसद है, कीना है, तकब्बुर है, शिर्क है, कुफ्र है, सब गंदगी को कुरान निकालता है। तीसरी सिफत बयान फरमाई, वहुदन व रहमतुन लिल मोमिनीन, और रहमत है और हिदायत है मोमिनीन के लिए। क्योंकि कुरान की हिदायत से और कुरान की शक्ल में बरसती हुई रहमत से फायदा कौन उठाएगा? ईमान वाला उठाएगा। इसलिए फरमाया कि मोमिनीन के लिए ये हिदायत है और रहमत। न माने उसके लिए तो क्या है, दुनिया की चीजें ला के रख दो, नहीं मानना, नहीं माने। मानने के लिए तो बस हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला ईमान चाहिए। सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली, उससे 10 साल पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम गए थे तिजारत के लिए, कपड़े की तिजारत कर, तिजारत के लिए शाम गए। वहां ख्वाब देख लिया, कोई चांद का टुकड़ा मेरी गोद में आया है। मुअब्बिर को जाके पूछा, किसी को बताना नहीं, मक्के में नबी पैदा होंगे, तुम उनको फॉलो करेंगे, बाद में अल्लाह तुमको उनका खलीफा बनाएंगे, लेकिन ये राज है, किसी को बताना नहीं, कोई मानेगा नहीं तुम्हारी बात। जब अल्लाह ने 10 साल के बाद सरकार को नबूवत से नवाजा, तो दोस्ती का हक यह है ना कि दोस्त को राह रास्त की तलकीन की जाए, सबसे बड़ा दोस्ती का हक है। पालन हक्कानी साहब के पास एक जवान आया, दूसरे जवान को लेकर, हजरत ये शादी नहीं करता, तो हजरत ने फरमाया नमाज पढ़ता है? का नमाज तो ये कभी कभी पढ़ता है। का ये शादी जो है ना वो तो लकड़े का लड्डू है, नमाज तो 5 टाइम पढ़ने की, पहले उसकी तलकीन कर। शादी हुई और न हुई क्या है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नमाज तो पंजगाना फर्ज है, उसका सवाल पहले होना है। तुझे बड़ी इसकी शादी की फिक्र पड़ गई, क्या करेगा ये, शादी करेगा, तेरा क्या फायदा इसमें? ये अपना करेगा जो करना है। भाई दीन की फिक्र करो, दीन की फिक्र करो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती के हक के तौर पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दावत दी कि आप मेरे दीन को कबूल फरमा लीजिए, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया, किताब भी उतारी। तो उन्होंने कहा इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये ज़रा मुश्किल बात है। मैं आपकी दयानतदारी को मानता हूं, मैं आपकी सच्चाई को मानता हूं, लेकिन आप कहते हैं मैं आप पर ईमान ले आऊं, उसके लिए दलील चाहिए। कोई दलील देंगे आप? मुस्कुराकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम में 10 साल पहले जो ख्वाब देखा था मेरी नबूवत की दलील। फौरन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पसो पेश किए बगैर ईमान कबूल किए। इसको मानना कहते हैं। अबू जहल रोजाना दलाइल देखता था और मौजिज़ात देखता था, लेकिन जिद थी, तबीयत पर नहीं मान के दिया। आइए अब आगे की आयत पर थोड़ा सा गौर करते हैं जो बच्चे ने तकरीर की, लेकिन वो पोर्शन पर उसने गुफ्तगू नहीं कि मैं कर रहा हूं।
قرآن کریم موعظت بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ شاید علماء بیٹھے ہیں یہ کہیں گے کہ قرآن کیا جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے؟ جی ہاں ہے، لیکن وہ تضمن اصلی چیز دل کی بیماریوں اور روگوں کا علاج ہے، اس کے لیے ایک لمبی تقریر درکار۔ اتنی خوبیاں والا قرآن اللہ نے دیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار، فضل ہے اللہ کا کہ اس نے اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، اتنی کریم کتاب عطا فرمائی۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ تو اللہ کے فضل پر اے نبی اور اللہ کی رحمت پر اے نبی کہیے لوگوں کو کہ خوشیاں منائیں۔ کیا منائیں؟ خوشیاں منائیں۔ اگر کسی کے پاس بہت مال آ جائے، قرآن نے نہیں کہا کہ خوشیاں مناؤ، بلکہ نہ کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ قارون سے کہا گیا تیرے پاس بہت مال ہے لیکن مال پر اترانا مت ورنہ یہ مال کے ساتھ تجھے زمین میں دھسا دوں۔ مال آنے جانے والی چیز ہے، اس پر فخر نہیں، نہ اترانے کی ضرورت ہے بلکہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ مال کے ذریعے سے آزماتے نہ ہوں۔ آزمائش ہے مال۔ تیمور لنگ پیر سے لنگڑے تھے، بادشاہ تھا بہت بڑا۔ تیمور لنگ کو ایک سیکریٹری کی ضرورت تھی جو حاضر جواب ہو۔ ایک قافلہ باہر سے آیا، اس کے اندر ایک اندھا اور نابینا تھا لیکن حاضر جواب بہت۔ دیکھا لوگوں نے کہ یار بادشاہ کو ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو حاضر جواب ہو، امیجیٹلی آنسر کرتا ہو، ریپلائی دیتا ہو، ایسا آدمی چاہیے ان کو۔ اس سے بات کی کہ آپ امیجیٹلی آنسر کرتے ہیں، ریپلائی کرتے ہیں، آپ فوراً حاضر جواب ہیں، تو آپ بادشاہ کے یہاں سروس پر رہیں۔ کہا چلو لے چلو۔ تو کہا آپ کیا جواب دیں گے؟ جب کہا جو پوچھے گا ایسا جواب دیں گے، جیسا سوال ایسا جواب۔ پوچھنے تو دو۔ اس کا نام تھا دولت خان، یہ جو نابینا تھا اس کا نام تھا دولت خان۔ اب بادشاہ لنگڑا تھا، دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا حاضر جواب ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ کہا دولت خان۔ کہا دولت اور اندھی؟ کہا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے یہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مال پر خوشی منانے کو نہیں کہا، ڈگریوں پر خوشی منانے کو نہیں کہا، دنیا کی جائیداد پر خوشیاں منانے سے ناراض ہے قرآن، اور کہتے ہیں قرآن پہ خوشی منا۔ آج یہ 3 بچوں پر ہم کو خوشی منانی چاہیے۔ اب خوشی میں ہم پٹاخے تو نہیں پھوڑیں گے لیکن بچوں کے لیے دعا کریں گے اور بچوں کی خوشی میں شامل ہوں گے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیریں گے، ان کے ماں باپ کو مبارکباد۔ یہ 3 بچوں کی عمر ہی کیا ہے، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ 7 سال کا بچہ اور 8 سال کا بچہ جس کو اردو نہیں آتا، اپنی زبان نہیں آتی، وہ قرآن کریم فرفر ہمارے سامنے پڑھتا ہے اور پورا پڑھتا ہے۔ یہ اس کا کمال نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اعجاز قرآن کریم کے ختم نہیں ہوتے۔
حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کے معجزات جاری رہتے ہیں، ہر زمانے کے اندر جاری رہتے ہیں۔ ہشام قلبی ایک بہت بڑے محدث ہیں، 3 دن کے اندر قرآن کریم یاد کیا ہے، ہزاروں حدیث کے حافظ تھے۔ تو سل میں آیا کہ حدیثیں اتنی یاد سرکار کی اور اللہ کا کلام یاد نہیں، چلو یاد کرنا شروع کرو، تو 3 راتوں کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر لیے۔ تو آج کی میری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں، ان کے والدین بھی مبارکباد کے قابل ہیں۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ یہ مادیت کا دور ہے، اور مادیت کے دور میں لوگ ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، کون حافظ بنانا چاہتا ہے؟ میرا آپ سے دردمندانہ خطاب و اپیل ہے کہ اپنے گھر کے ایک بچے کو ضرور ضرور حافظ بنائیے، اور پکا حافظ بنائیے، رمضانی حافظ مت بنائیے۔ رمضانی حافظ کا لوگوں نے نام رکھا ہے حاف صاحب۔ حاف صاحب کے معنی آدھا یاد آدھا بھول گئے، اس لیے ان کا نام ہی لوگوں نے حاف صاحب رکھا۔ حافظ بنو، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کر لیں کہ جو وقت ملے گا انشاءاللہ سورتیں قرآن کریم کی یاد کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یاد کرنا شروع کر دینا۔ اگر حفظ مکمل نہیں ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حفاظ کے زمرے میں ان کو کھڑا فرمائیں گے کہ تو بھی کوشش کر رہا تھا، اور جو کوشش کر لے وہ حافظ کے زمرے میں شامل ہیں۔ دوستو، ہم نے قرآن کریم کی قدر نہیں کی، آپ میری قدر نہ کریں، I have no problem، لیکن جن کے سینوں میں قرآن ہے ان کی تو قدر کر دو۔ مسجد کے متولی صاحب کا لڑکا گریجویٹ ہوا، متولی صاحب نے کہا امام صاحب میرا لڑکا گریجویٹ ہو گیا ہے، گورنمنٹ جاب مل جائے، دعا کر دیجیے تاکہ اس کا گھر باہر اچھی طرح سے چلے۔ کتنی تنخواہ ملے گی؟ 1.5 لاکھ سے شروع تنخواہ، 1.5 لاکھ سے۔ امام صاحب لکیر کے فقیر، نماز کے بعد انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ٹرسٹی صاحب کا بیٹا گریجویٹ ہو گیا ہے، اس کو گورنمنٹ جاب مل جائے، اس کی دعا کیجئے، اے اللہ اس کو بہترین جاب ملے، لیکن تنخواہ اتنی ملے جتنی مجھے ملتی۔ وہاں سے ٹرسٹی چلایا کہ اس میں کیا ہوگا؟ کہ اس میں میرا جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوگا۔ آج ہم لوگ قرآن کریم کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کا ایک ایک حرف اورا رب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تاویل نے، نو انسارا پیام آخری حامل رحمت للعالمین۔ قرآن ہدی للعالمین ہے اور رحمت للعالمین پر اترا۔ مولانا نثار صاحب کا مدرسہ نیا ہے، میں بھی نیا ہوں۔ مولانا نثار صاحب نے نئے مدرسے کے لیے نئے مولوی کو پسند کیا۔ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن میں ماں باپ اور ذمہ داروں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، یہ کھیلنے کے کودنے کے دن ہیں، اگر ان کو علم سے جوڑا نہیں رکھا گیا اور قرآن کریم کا دور لگاتار نہیں کروایا گیا تو یہ بچے جس دن تراویح پڑھانی ہے اس دن بھول گئے ہوں گے قرآن شریف۔ اب کوشش کرو کہ
کہ یہ بچوں کے سینے میں جو نور آیا ہے وہ چلا نہ جائے. اس کے لیے اساتذہ بھی کوشش کریں، والدین ماں باپ جو ہیں وہ بھی اس کی کوشش کریں، تو کل آخرت میں ان کے سروں پر تاج جو ہے وہ رکھا جائے گا، جس کی ابن ماجہ کے اندر صراحت موجود ہے. میں تمام حضرات علماء جو دور دراز سے قرآن کریم کی نسبت سے مدرسے میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو قبول فرمائے. ان کا تشریف لانا، جیسے کہ حضرت نے فرمایا، بالاپور ایک تاریخی مقام ہے جہاں قادریہ اور نقشبندیہ سلسلے کی بڑی خانقاہیں اور بڑے اللہ والے رہے ہیں، اور حدیث و قرآن کا درس و تدریس کا سلسلہ قدیم ہے. اور اس وقت بھی اس گاؤں میں اور اس شہر میں علماء کی بہت بڑی کھیپ تیار ہے. آپ کام کریں اور ہر بندے کو دین کی دعوت دیں، قرآن کریم کی تفسیریں رکھیں اور احادیث سے لوگوں کو وابستہ کریں. جو بڑے حضرات علماء تشریف لائے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں، وہ میری سر آنکھوں پر، وہ سب میری آنکھوں کے تارے ہیں، بزرگ ہیں. میں ان تمام سے طفلانہ اور طالب علمانہ گفتگو کے بعد معافی کا خواستگار ہوں. اور باقی جو میرے شاگردان ہیں اور جو میرے عمر کے لوگ ہیں، ان کے لیے میری یہ بات ایک دوستانہ اور ایک مونسانہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفور. اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا ذہاب غمومنا وغمومنا. اللہم انا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ بغیر مانگے تو نے ایمان عطا فرمایا، اتنا بہترین نبی عطا فرمایا. اے اللہ اتنی بہترین کتاب عطا فرمائی. نہ اللہ ہم نے نبی کا حق ادا کیا اور نہ ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، بالائے طاق رکھ دیا. اے اللہ سال میں خال رمضان میں پڑھنے کا موقع ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے. اللہ گھر گھر میں بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، داعی قرآن بنا دے، حامی قرآن بنا دے، اور حامل قرآن بنا دے، اور عامل قرآن بنا دے. اے الہ العالمین تمام علماء جو تشریف لائے ہیں، جو کتاب و سنت کی خدمتوں میں، مسجدوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچوں کی تربیت میں اور ان کی آخرت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کی عمروں میں، ان کے علم میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم کو ان سے فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرما. جہاں جہاں اے اللہ جتنے ادارے بنین کے بنات کے عقیدہ حقہ سے وابستہ چل رہے ہیں، اللہ ان تمام مدارس کی حفاظت فرما، ان کو ترقیات سے مالا مال فرما. اے اللہ دنیا کی تعلیم ضرورت کے درجے میں رکھ دے، اور اے اللہ دین کی تعلیم کو مقصد زندگی بنانا نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں باعزت رہائی کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. اے الہ
العالمین دین دنیا دونوں کی ترقیات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آج جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کر کے اپنے سینوں کو نورانی کر لیا، اے اللہ ان کو دور کرنے، قرآن کریم کا اکرام کرنے، اس کی قدر کرنے، اس کے پڑھنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین۔